بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نون قطنی یعنی اس چھوٹی نون کے بارے میں کہ اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ اس کو اس طرح چھوٹی صورت میں الگ تھلگ دوسرے حروف سے دوسرے الفاظ سے علیحدہ کر کے کیوں لکھا جاتا ہے، اور ایک سوال جو لوگوں کا بہت زیادہ آ رہا تھا کہ اگر اس نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے تو اس کے بعد آنے والا جو خالی الف ہے اس پر کون سی حرکت پڑھی جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ کیا اس کو ہر وقت پڑھنا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ نون قطنی قرآن کا حصہ ہے، یعنی باقی جو جس طرح الفاظ ہیں حروف ہیں قرآن کا حصہ، کیا یہ نون قطنی بھی قرآن کا حصہ ہے یا یہ ویسے بطور علامت کے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نون قطنی یعنی چھوٹے نون کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کو علیحدہ سے اور باقی حروف سے باقی الفاظ سے اس کو چھوٹا کیوں لکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو نون قطنی ہے یہ اصل میں اسی طرح نہیں تھا، بلکہ اس کو بعض کنڈیشنز میں اور عارضی طور پر اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نون قطنی سے جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے، اس پہلے والا لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ جس طرح کہ یہاں پر خیر ہے، اب خیر کا جو آخری لفظ ہے را، اس کے اوپر تنوین تھی، اصل میں یہ خیرون تھا۔ اسی طرح دوسری لائن میں آ جائیے، فتنتو ہے، یہاں پر اصل میں فتنتن تھا، یہاں پر عادہ ہے، یہاں پر عادن تھا۔ اب جب یہ اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر تنوین تھی، اور تنوین کے بارے میں آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ اصل میں ہوتی ہے نون ساکن، یعنی خیرن تھا را دو پیش رن، لیکن اصل میں تھا خیرن را پیش نون ساکن، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے خیرن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جب تنوین جس لفظ کے اوپر آتی ہے تو اس کے بعد نون ساکن گویا کہ ہوتا ہے۔ تو مثلاً کسی بھی لفظ کے اوپر اگر تنوین ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس لفظ کا آخری جو حرف ہے وہ نون ساکن ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ اصل میں نون ساکن ہی ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نون قطنی جس بھی لفظ سے پہلے آتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر اطمئنہ سے پہلے ہے، تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یا جو الف آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہے حمزہ وصلی۔ یہاں پر بھی حمزہ ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کو نون قطنی لکھا ہوا نظر آئے گا وہاں پر اس کے بعد آپ کو ایک حمزہ بھی یا الف بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو الف یا یہ جو حمزہ تھا یہ اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش تھی، لیکن ہوا کیا کہ جب یہ درمیانے کلام میں آ گیا، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے یہ درمیان میں جب آ جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کے بعد آتا ہے اور اس کے ساتھ ملا کر اگر پڑھا جا رہا ہو تو یہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر اطمئنہ ہے، اس سے پہلے خیرو ہے، خیرو کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ درمیان میں سے گر جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر ہے فتنتن کے بعد تھا حمزہ، تو جب ہم فتنتن کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ جو حمزہ انقلبہ کا حمزہ تھا یہ گر جائے گا۔ اسی طرح عادن کے بعد یہ الاولا کا جو حمزہ ہے یہ گر جائے گا۔ تو دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینی ہے کہ نون قطنی کے بعد ہمیشہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی وہ گر جاتا ہے جب نون قطنی سے جو پہلے والا حرف جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جس طرح کہ یہ ہے لفظ خیرون ہے اور اس کے بعد تھا اطمئنہ، جب درمیان میں سے یہ حمزہ گر گیا تو اب کیا بن گیا؟ خیرن طمأنہ۔ اب خیرن جب تھا تو گویا کہ یہاں پر آخر میں نون ساکن تھا، خیرن تھا، نون ساکن تھا، یہاں پر ایک ساکن، اور جو دوسرا والا لفظ ہے اطمئنہ اس کا جو طا ہے یہ بھی ساکن ہے۔ اب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ اب عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ دو ساکن کا ایک ساتھ جمع ہونا محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قاعدے کے برخلاف ہے۔ عربی کیا کہتی ہے، گرامر کیا کہتی ہے کہ جب کہیں پر ایسا ہو جائے کہ دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں اور ایک ساکن کو گرا بھی نہیں سکتے، یعنی اس کو حذف بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں پر جو پہلے والا ساکن ہوتا ہے نا، تو اس پہلے والے ساکن کو آپ نے زیر دے دینی ہے تاکہ وہ دوسرے والے ساکن کے ساتھ ملے اور اس کا تلفظ آسان ہو جائے۔ اب اصل میں یہ تھا یہاں پر خیرن تھا، تو خیرن جو نون ساکن تھا اس نون ساکن کو ہم نے دے دی زیر، اور یہ نون ساکن یہاں پر چھوٹا سا اس وجہ سے لکھ لیا کہ یہاں پر اصل میں تنوین تھی، نون ساکن نہیں تھا،
تو تنوین کا جو نون ساکن تھا اس کو ہم نے دے دی زیر، تو یہ کیا بن گیا؟ خیرنطمئن۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ خیرن تھا تو خیرو کیسے ہو گیا؟ تو چونکہ وہ خیرن اس وقت تھا کہ جب نون ساکن تھا، جب نون کو ہم نے زیر دے دی تو وہ خیرن سے خیرنطمئن بن گیا، تو اسی وجہ سے یہ نون قطنی یہاں پر آ گیا۔ اب خلاصتاً میں آپ کو نون قطنی کی حقیقت یہ بتاتا ہوں کہ نون قطنی وہاں پر آتا ہے کہ جب کسی لفظ کا آخری حرف اس کے اوپر تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہاں پر حمزہ وصلی تھا، اب درمیان میں حمزہ وصلی گر گیا تو حمزہ وصلی کا بعد والا جو حرف تھا وہ ساکن تھا، اب 2 ساکن کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے، جو نون ساکن اور جو آگے والا ساکن، لہٰذا ہم نے یہ جو تنوین کا خیرن یا خیرین کا جو بھی نون تھا اس کو ہم نے زیر دے دی، وہ نون قطنی بن گیا۔ تو اس سے آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ نون قطنی عارضی طور پر لکھا گیا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن پہلے یہ تنوین کی صورت میں تھا اور ساکن تھا، لیکن جب تنوین کو ختم کر کے حمزہ وصلی کو ہم نے گرا دیا تو اس کو ہم نے عارضی طور پر اس کو زیر دے دی تاکہ اس کو آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو نون قطنی کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، زبر یا پیش نہیں آ سکتی۔ اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے ہر وقت یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے اور بعض صورتوں میں اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نون قطنی کو پڑھنا اس وقت ضروری ہے کہ جب نون قطنی درمیان آیت میں ہو، یعنی آیت کے شروع میں اس کو نہ لکھا گیا ہو، وہاں پر درمیان میں کوئی وقف کی علامت نہ ہو، آیت کے ختم ہونے کا نشان نہ ہو، تو وہاں پر اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیرن ہے، اس کے بعد کوئی آیت ختم نہیں ہو رہی، اور جو نون قطنی ہے یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح دوسری لائن میں آ جائیے، فتنۃ انقلبا، یہاں پر بھی نون قطنی درمیان میں ہے، آیت کے ختم ہونے کے بعد نہیں، اس وجہ سے یہاں پر بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیات ہیں یہ۔ اسی طرح پارہ نمبر 27 سورۃ النجم کی آیت نمبر 50 میں بھی نون قطنی یہ درمیان میں آتا ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، یہ اصل میں تھا عادن الأولا، تو عادن سے دانل اولا بن گیا، حمزہ وصلی کو گرا دیا۔ یہاں پر بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ نون قطنی کو کہاں پڑھنا ضروری نہیں؟ یہاں پر اس طرح کی مثالوں میں کہ جب دیکھیں کہ ہمزۃ اللمزہ، یہ جب یہاں پر وقف ہے اور فوراً آیت کے بعد نون قطنی لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں، یہاں پر اگر ہم پڑھیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وقف کر لیا، اب نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، اب پڑھیں گے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اسی طرح نیچے آ جائیے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وقف کر لیا، یہاں پر نون قطنی لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ ہم نے پیچھے وقف کر لیا اس لیے اب یہاں پر اس کو نہیں پڑھیں گے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس صورت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پیچھے تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ نون قطنی پڑھا اس وجہ سے جاتا ہے کہ 2 ساکن جمع ہو گئے تھے، اب 2 ساکنوں کو ایک ساتھ پڑھنا مشکل تھا، محال تھا، ٹھیک ہے، قاعدے کی روح سے، گرامر کی روح سے، اس لیے ہم نے وہاں پر اضطراری طور پر یا عارضی طور پر جو تنوین کا نون تھا نا اس کو زیر دے دی، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پہلا جو ساکن تھا وہ ختم ہو گیا، پہلے ہی لمزہ پڑھ لیا، اب جب دوسرا پڑھیں گے تو یہاں پر 2 ساکن جمع نہیں ہو رہے، لہٰذا الذی پڑھیں گے۔ تو یہ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ نون قطنی کو کب پڑھتے ہیں کب نہیں پڑھتے، جب وقف کریں گے نہیں پڑھیں گے، جب وقف نہیں کریں گے تب پڑھیں گے۔ تیسرا اور بہت اہم سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے اور لوگوں کو یہ مشکل پیش بھی آ رہی تھی کہ جب ہم وقف کریں گے، جس طرح کہ یہاں پر ہمزۃ اللمزہ ہے، تو اس کے فوراً بعد چونکہ ہم نون قطنی نہیں پڑھیں گے تو ہمیں وہاں پر اس حمزہ وصلی کو پڑھنا پڑے گا۔ اب مشکل یہ لوگوں کو پیش آ رہی ہے کہ اس طرح کا جو بھی حمزہ وصلی ہے، یعنی نون قطنی کے بعد والا، اس کے اوپر کوئی زبر، زیر یا پیش نہیں ہوتی، یعنی وہ خالی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے، زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے، تو یہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو ابھی ہم اس مشکل کا حل پیش کرتے ہیں آپ کو۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو خالی الف ہوتا ہے، تو اس سے جو پہلے والی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ قرآن میں خالی حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں، اس میں بھی میں نے تفصیل سے بتایا تھا، ابھی پھر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔
تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو الف ہے اس کے بعد لام ہے یا کوئی اور حرف ہے۔ اگر تو اس کے فوراً بعد لام ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہے الذی، تو آپ نے وہاں پر ہر صورت زبر پڑھنی ہے الف کے اوپر، جس طرح کہ یہاں پر ہوگا الذی جمع مالا وعددہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر الف کے بعد لام ہے تو یہ لام تعریف کا ہے، تو یہاں پر ہر صورت آپ نے زبر ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ جو الذی ہوتا ہے یا الذین اللتی، تو وہاں پر آپ نے ہمیشہ زبر پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں آ جائیے، قدیر الذی خلق الموت، یہاں پر بھی الذی ہے، لام ہے الف کے بعد، تو اس لیے ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہاں پر زبر پڑھنی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس خالی الف کے بعد یا حمزہ وصلی کے بعد لام نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے جو کہ ساکن ہے، جس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را ساکن ہے۔ اس صورت میں آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ جو تیسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں وہ جو حمزہ وصلی ہوگا یا خالی الف ہوگا اس کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے۔ جس طرح کہ یہ خالی الف ہے، آیت سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر ہوگا ارجعی الی ربک۔ اب یہاں پر ارجعی کیوں پڑھا؟ کیونکہ دوسرا حرف لام نہیں ہے، تیسرے حرف کو دیکھا اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے زیر لگا لیں گے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تب بھی ہم نے اس کے نیچے زیر لگانی تھی۔ اور یہ الذی یوسوس، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ الف کے بعد لام ہے تو آپ نے اس پر زبر لگا دینی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو تیسرا والا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، جس طرح کہ آپ اس لفظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا جو حرف ہے خالی الف ہے، دوسرا حرف لام نہیں ہے، شین ہے، تیسرا حرف مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو الف ہوگا خالی الف یا حمزہ وصلی، اس کے اوپر بھی پیش لگائی جائے گی۔ اس کو پڑھیں گے ہم اشدد بہ ازری۔ اگر یہاں پر نون قطنی ہو جاتا تب بھی ہم نے اس کو اشدد ہی پڑھنا تھا۔ جو جہاں پر بھی آپ نون قطنی دیکھیں تو اس کے بعد اگر آپ کو خالی الف نظر آ رہا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے، نون قطنی ہے، اس کے بعد خالی الف ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، تو آپ نے دوسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ لام ہے تو آپ نے زبر پڑھنی ہے، اگر لام نہیں پھر آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے جو ساکن سے بعد والا حرف ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش، جہاں پر پیش ہے تو ہم اشدد بہ ازری پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر آ جائیے، استکبارن پڑھیں گے کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے، دوسرا حرف لام نہیں سین ہے۔ تو قاعدہ یہ سمجھ میں آیا کہ جب خالی الف ہوتا ہے تو دوسرے حرف کو دیکھیں، اگر وہ لام ہے تو پھر اس کے اوپر آپ زبر پڑھنی ہے الف کے اوپر ہمیشہ۔ اگر دوسرا حرف لام نہیں ہے تو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش پڑھنی ہے۔ یہ سمپل سا قاعدہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جب نون قطنی آپ نہیں پڑھیں گے تو نون قطنی کے بعد آنے والا جو خالی الف ہے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ نون قطنی کی حقیقت، کہ نون قطنی کیوں آتا ہے، کب کیسے آتا ہے اور کب آتا ہے، اور اسی طرح کب اس کو پڑھنا ہے، کب اس کو نہیں پڑھنا، جب اس کو نہیں پڑھنا اس کے بعد آنے والا جو خالی الف ہوتا ہے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔